اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام اور مومنین اعظام، آج انتہائی بوجھل طبیعت، زخمی دل کے ساتھ میں اپنی اس نبوت و امامت کے ذیل میں جو عصمت کی بحث شروع کرنے والا تھا، لیکن اگرچہ مشہور جملہ جو ہے کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، ہم مومنین کے لیے ہر دن عاشور ہے اور ہر ارض کربلا ہے۔ یہ 2 دن پہلے جو بے حرمتی کی گئی سیدۃ نساء العالمین طیبہ طاہرہ صدیقہ بیعت الرسول کے اتنی مظلوم ہیں کہ مظلومیت سے دنیا سے گئیں، جن کا جنازہ رات کو چھپ کے پڑھایا گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق چند لوگوں نے نبی کی بیٹی کے جنازے میں شرکت کی اور قبر مٹا دی گئی، اور جو قبر بنائی گئی بابا کی اگرچہ قریب ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ جو سب سے بڑا مصائب ہے نا شہادت کے بعد بی بی کا، کہ میرا سلام ہو اس مظلومہ پر کہ جس کو بابا کے قریب قبر بھی نصیب نہ ہوئی، اور جس کی قبر پر ایک ایسے خشک پتھر رکھا ہوا ہے کہ جیسے نبی کی کچھ لگتی ہی نہ تھی۔ جو ظلم دنیا میں ہوئے، جو ظلم زندگی میں ہوئے، وہ کیا کافی نہیں تھے کہ آج شہادت کے بعد جن کی طہارت کی گواہی خود خدا نے دی، جن کے دروازے کے درزی بن کر آنے والے، حسنین کا جھولا چلانے والے، جن کی چکی چلانے والے خدا کی معصوم مخلوق، اس کو لوگوں نے حد عقل اتنا مانا کہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہے۔ یہ بھی مان جاتے تو آج بی بی کی روح کو زخمی نہ کرتے۔ آج کائنات کے بدترین فاسقوں میں سے ایک فاسق نے اس بیعت الرسول کو، اس صدیقہ کو، کہ اذا جاءت فاطمہ قام الیہا ابوہا، جب سیدہ آتی تو ان کا باپ فقط کھڑا نہ ہوتا بلکہ ان کے استقبال کے لیے چند قدم آگے چلتے۔ فقبلا یدیہا اور راسا، کبھی ان کا سر چومتے، کبھی ان کے ہاتھ چومتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی جگہ پر اس سیدہ کو بٹھاتے۔ وہ سیدہ کہ تمام مسلمین کے مسجد نبوی میں جو دروازے تھے بند کر دیے گئے، لیکن اللہ کے حکم سے یہ دروازہ مسجد میں کھلا رہا، جس کے دروازے پر کھڑے ہو کے آیت تطہیر تلاوت کیا کرتے تھے کہ شاید مسلمانوں کو معرفت حاصل ہو جائے اس کی۔ آج اس طاہرہ مطہرہ صدیقہ بی بی کے بارے میں یہ فاسق بک رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، اور تاکید کے ساتھ، اور پھر عذر بدتر از گناہ اس کی تعویل کر رہا ہے کہ جناب خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر نے
تو ان کو حرام سے بچا لیا، ان کو گناہ سے بچا لیا، جن کی گناہ سے باقی کی دلیل خدا دے رہا ہے، اور جن کے بارے میں عامہ مسلمین برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلفاء جو ہیں ان کو عادل مانتے ہیں، معصوم یا محفوظ عن الخطا نہیں مانتے، بلکہ ان کی اجتہادی غلطیوں کے بھی قائل ہیں۔ خدا اگر تم ہدایت کے قابل ہو تمہیں دے ہدایت، لیکن لگتا نہیں جس حد تک تم چلے گئے ہو یہ کسی طاہر باطن والے انسان کا، طاہر الولادہ کا حقیقت میں یہ کردار نہیں ہو سکتا۔ میں فقط اپنے برادران اہل سنت سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے علماء کا، فقہاء کا فتویٰ ہے، اگرچہ مسائل ہیں، اختلافات ہیں، لیکن ہم کسی بھی اپنے مخصوصاً برادران کے مقدسات کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔ ہر ممکن کوشش کر کے ہم اسلام میں وحدت کے قائل ہیں۔ علمی اختلاف ہیں اور آج سے ہمارے نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے شروع ہوئے، ہم پھر بھی وحدت کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن جن کو یہ وہ دروازہ تھا کہ جہاں پر اہل سنت کی بھی ریڈ لائن تھی، اہل شیعہ کی بھی، جو وہ خدا نے ریڈ لائن بنا لی تھی، جن کی طہارت کی گواہی دی تھی، ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام آخر عمر تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو خدا بند عالم کے حکم سے کائنات کا یہ پاک رسول فرماتا ہے، اللہ کے لہجے میں اللہ رسول کو فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تمہیں خود سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا، ہاں میرے قربا کے ساتھ مودت کرنا، محبت کی بھی ہائی ڈگری۔ اور اگر آپ دیکھیں جو عربی پڑھے لکھے ہیں، قربا بر وزن فعلا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور قربا جو ہے اور قرابہ اس میں فرق ہے۔ جو رشتہ داری کی وجہ سے مقدس ہیں، جن کی عظمت ہے، وہ القرابہ ان کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جو وجوداً جن کی عظمت، جن کا مرتبہ نبوت اور رسالت کی وجہ سے بلند ہے، اس میں تفضیل ہے نا، بلند تر قربا واحد مؤنث کا صیغہ، جو مرتبہ و وجود نبوت کی وجہ سے جن کا مرتبہ ہے وہ قربا ہے۔ اور آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو عربی پڑھنے والے ہیں اس میں تفصیل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے یہ، یعنی اس کا مصداق جناب سیدہ ہیں، مرج البحرین یلتقیان، یعنی اصل وجود نبوی سے جو آگے پیوند حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو برقرار ہو رہا ہے، اگرچہ یہ سارے نور ہیں اور واحد نور سے ہیں، لیکن اس دنیا میں کیونکہ بلاخر ہر ایک شخصیت خدا نے جدا کر کے بھیجا گیا، اس نور کے حصے تقسیم ہوئے نور واحد کے، یہ سارے اس نور سے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ سارے محمد ہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مناسب عطا کیے، مقام و مرتبہ میں سارے ولایت پر فائز ہیں، لیکن جو امام الانبیاء ہیں، اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور وہ اللہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، واجب کر رہا ہے، کہو کل کہہ دو ان کو، جو رسول پر واجب ہے ہم پر کیا ہوگا۔ قربا جناب سیدہ کی محبت، مرکز و محور ہے محمد و آل محمد کی فضیلت کا، کہ جس کے بارے میں ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ نحنو حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کی حجت ہیں تم پر، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اللہ کی حجت ہیں ہم ائمہ پر بھی، جن کے بارے میں حدیث قصہ جو متفقہ ہے پڑھی ہوگی آپ نے اور سنی ہوگی، یقیناً تلاوت کرتے ہوں گے، کہ جن کے بارے میں خدا فرما کہ پوری کائنات جو میں نے خلق کی ہے ان کی محبت کے خاطر۔ اور جناب جبریل نے سوال کیا، کیا نہیں جانتے تھے جناب جبریل؟ ہم کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے اللہ یہ کون ہے تحت الکسا، چادر کے نیچے؟ اللہ نے کس سے تعارف شروع کیا؟ بزرگ ہستی کون تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا پھر حضرت علی علیہ السلام تھے امامت میں؟
جو جناب سیدہ کے بھی امام ہیں، لیکن اللہ تعارف کروا رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، مرکز و محور ولایت کا صحرا تاج، ملکہ عفت و حیا صدیقہ و طہرہ، جن کی یہ تعریف، جن کے بارے میں خداوند عالم نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگرچہ واضح ہے کہ یہ اہل بیت نبوت سے ہے، لیکن ہمارے برادران جو ہے امہات المومنین کو بھی شامل کرتے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ داری میں ہیں، ان کی بھی عظمت اپنی جگہ پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنید جمشید نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک حدیث اپنے اہل سنت کے مصادر سے پیش کی کہ جس میں کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاحن جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے مزاح کیا کہ ٹھیک ہے تم بیمار رہو فلاں کر، تو ان کا ہاں آپ تو چاہتے ہیں کہ میں جلدی بیمار ہوں مر دوں اور آپ دوسری بیویوں کے پاس جائیں، اس نے ایک حدیث بیان کی، تو جامعہ بناوریہ ٹاؤن سے کفر کا فتویٰ آ گیا۔ آج بھی اگر کچھ تحقیقی انداز میں اختلافی مسئلہ ادب و احترام سے بھی پیش کرے تو گستاخ صحابہ کہہ کر جو ہے اس پر کفر کا فتویٰ، قتل کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ لیکن آج نبی کی بعظمت بیٹی کی توہین ہوئی، گنگ ہو گئی ان کی زبانیں۔ میں فقط خطاب کر رہا ہوں اپنے اہل سنت علماء اور برادران سے کہ جن کے خون گوش پوش میں محمد اور محمد کی محبت ہے، اگرچہ چند اختلافات ہیں ہم ان کو نہیں چھیڑتے، آپ نے اپنی جگہ پر سب کو عمل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آج اگر آپ محمد کی بیٹی کے لیے نہیں بولیں گے، کہاں گیا وہ لبیک یا رسول اللہ، کہاں گئی وہ عزت رسول، کہاں گئی وہ ناموس رسول؟ بول بھی رہے ہیں علماء، اور خدا کی خاطر آپ کو محبت ہے شخصیات سے، آپ ان کا دفاع کریں۔ کوئی اور تعویل کر سکتے تھے، آپ کے پاس جو ہے اجماع کا اور اجتہاد کا جو ہے وہ ہتھیار ہے، کوئی اور تعویل کر لیتے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، جبکہ وہ بزرگوار جو ہیں، آپ خود اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ یعقوبی پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں، مروج الذہب پڑھیں، الامامہ السیاسہ پڑھیں، اور بھی جو ہے کتنی کتابوں میں لکھا پڑا ہے کہ خود وہ بزرگوار اپنی دنیا سے جانے سے پہلے غلطی تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ تو دعا کرتے کہ انہوں نے جو کر لی اللہ ان کو معاف کرے، آپ کا تو یہ حق بنتا تھا کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے کاش میں نے جناب سیدہ کے گھر کی بے حرمتی نہ کی ہوتی۔ خود صحیح ترین کتاب آپ کی صحیح بخاری، صحیح مسلم پڑھیں، باب خمس میں جا کے پڑھیں، باب غزوہ خیبر میں جا کے پڑھیں، جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی حدیث ہے آپ کی صحیح ترین میں، کیا کہہ رہی ہیں کہ جناب سیدہ کلام نہیں کیا بعد میں جناب خلیفہ سے، جناب شیخین سے، اور ناراض گئی دنیا سے، آپ ان کے لیے اتنے ہی آپ کو درد ہے تو آپ ان کی اجتہادی خطا کہہ کے ان کے لیے مغفرت کریں۔ وہ خود جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو سفارشی بنا رہے ہیں، کوئی اور تعویل کر لیتے، لیکن اتنا ظلم اس شخص نے کیا کہ جناب سیدہ کہ جن کو پہلے اپنی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہبہ کر کے جا رہے ہیں، یہ وراثت دے کے جا رہے ہیں، اور اب اگر جناب خلیفہ اول نے آ کر ان سے وہ لے لی خلیفہ ہونے کے ناطے، اور یہ جو حدیث سنا رہے ہیں، تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی جن کو یہ وراثت دے کر جا رہے تھے ان کو نہیں بتا کر جا رہے تھے کہ میرا بیٹا میرے بعد یہ تمہاری وراثت نہیں ہے؟ یہ جو حدیث کو تھوڑا پڑھے، خدا کا خوف کریں، لا نورث ولا نورث والی، کہ ہم نبی نہ کسی کی وراثت لیتے ہیں۔ آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جناب عبداللہ جو ہیں ان سے وراثت میں کتنی بھیڑیں ملی، کتنی بکریاں ملی، یا جو ان کو لونڈی جو ہے جناب ام ایمن نام سے جو بھی تھا وہ ان کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی۔ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی وراثت حالانکہ 9 بیویاں تھیں جو مشہور ہے، وہ جو حجرات تھا سب کی ملکیت بنتی تھی، تو اگر ملکیت نبی کے بعد وراثت نہیں ہے تو بیویوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ جناب شیخین نے اجازت لی جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے اجازت کیوں کہ ان کی ملکیت تھی، تو وہاں وہ دفن ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو وہاں دفن نہ کرانے دیا، یا کم از کم زیارت نہ کرانے دی، کیونکہ کہا کہ میری وراثت ہے
جو بھی اختلافات ہیں ہم اس میں آگے نہیں جاتے، نام توہین کے قائل ہیں. جو کہیں جس نے جانا ہے جو اللہ کے نزدیک کو اللہ کے فیصلے خدا کرے گا. ہم نے دین کس سے لینا ہے؟ لیکن اتنی نبی کی بیٹی مظلوم بنا دی گئی کہ جس کے بارے میں نبی واجب کر رہے ہیں کہ قربا سے محبت واجب ہے، جن کو صدیقہ طاہرہ کا جو ہے من اذاها فقط اذانی، جن کو اس نے اذیت دی، یہ کہہ رہے ہیں ان کو اذیت دی، وہ تو خوش ہو کے چلی گئیں. جو آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جناب ام المومنین فرما رہی ہیں کہ آخری وقت تک کلام نہیں کیا، اقرار کیا کہ آیا تم نے حدیث نہیں سنی تھی فاطمہ بذات منی، آیا تم نے حدیث نہیں سنی تھی کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ اللہ کے سامنے گواہ بنا کہتی ہوں میں تم سے ناراض جا رہی ہوں. میں کہتا ہوں یہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کہنا چاہ رہے. خدا کے لیے کچھ غور و فکر کرو. کیف تحکمون، کل خدا کو جواب دینا ہے. محمد مصطفیٰ کی صفات لینے ہو میرے برادران اہل سنت، کل کیسے جاؤ گے؟ جو آج آواز بلند کر رہے ہو خدا آپ کو سلامتی دے، لیکن جو خاموش ہو یہ مذہب کس طرف جا رہا ہے؟ پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر اور اسی جو ہے بد زبان شخص نے کیا کیا جسارت کی. اس کے بعد یزید کو جو ہے آپ نے سچا ثابت کرنے کی، اس کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے کی شروع کی. آج اتنی حدیں کراس کر دی کہ نبی کی بیٹی کو کیا چھوڑ کے گیا تھا، نبی نے کیا مانگا تھا؟ ایک بیٹی وہ جو 18 سال زندہ رہی، نبی کے بعد کتنا زندہ رہی؟ 75 یا 90 دن. خدا کے لیے اس کی تو قبر پر جا کر عام آپ درباروں پر دیکھیں، اور بے نظیر ایک پاکستان کی سیاستدان تھی، کوئی مذہبی رہنما نہیں تھی. اس کو قتل کیا گیا تو کتنے من پھول اس کی قبروں پر جو ہے پھینکے گئے، اور آج تک اس کے مقبرہ بنایا گیا. رسول کی بیٹی کی اتنی بھی عزت آپ کی آنکھوں میں نہیں ہے. ہم شیعہ تو آپ کی نظروں میں گناہگار ہیں. اور آج بنوریا ٹاؤن والے کہاں گئے؟ آج کفر کا فتویٰ کیوں نہیں آ رہا؟ اہل محمد اور محمد سے اتنا بغض، کہاں جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ پڑھو اپنی کتابیں، خدا کا خوف کریں، اور پھر جو ہے فقط تنہا جناب سیدہ نہیں، گواہی کے لیے حضرت علی علیہ السلام امام المتقین، صدیق اکبر، کم از کم آپ کے نزدیک وہ خلیفہ راشد تو ہیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. جناب ام ایمن بھی گواہی دے رہی ہیں. یہ دو گواہیاں تو ہیں. آپ ان پر بھی اعتماد نہیں کر رہے. جناب حسنین کو بچے کر کے رد کر دیا، اور حضرت جناب سیدہ کے پاس تو فدق پہلے سے موجود تھا. آپ نے ان کے کرندے ہٹائے، آپ نے ان کے غلام اور نوکر ہٹائے. جب لے رہے ہو تو آپ جو حدیث سنا رہے ہو، آپ کو گواہ لانا چاہیے تھا کہ رسول نے یہ سنایا. ایک بندہ فقط جو ہے وہ دے رہا ہے. میں کہتا ہوں خدا کے لیے کوئی اور تعویل کر لیتے. بے شک آپ مسلک کی قید میں رہیں، مسلک کے تعصب میں رہیں. جب خدا جانے اور آپ جانے، کل آپ نے جواب دینا ہے. آپ ان کی تعویل کرتے، کوئی اجتہاد والا وہ ہتھیار لے آتے، کوئی ہتھیار وہ جو ہے تو اور عقلی دلیل لے آتے. آپ نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو پھر قرارن پھر کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ان کو حرام سے بچایا، نعوذ باللہ، جن کے بارے میں خدا گواہی دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. گواہی تو جناب خلیفہ کو لانا چاہیے تھا کہ میرے پاس یہ گواہ ہیں. اور کیا رسول کی توہین نہیں ہو رہی کہ جو اپنے داماد جن کو مدینۃ العلم کہتے ہیں، جو مدینۃ الحکمہ ہیں، جو داماد ہیں، جو سب سے زیادہ قرآن اور علم کے وارث ہیں، جناب سیدہ جن کو یہ دیا ہوا تھا، ان کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد میرا بیٹا تم وارث نہیں ہو. ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کسی کو خلیفہ نہیں بتایا، مسلمانوں پر چھوڑ دیا. پتہ ہی نہیں تھا کہ کون خلیفہ بنے گا. مسلمانوں نے مل کر جناب حضرت ابو بکر کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو خلیفہ بنا دیا. تو ٹھیک ہے، پھر یہاں تو کیسے ان کو پتہ چل گیا؟ رسول نے فقط ان کو ہی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فقط ان کو ایک بندے کو بتا دیا، باقی کسی کو نہیں بتایا. کیف تحکمون، خدا کا خوف کرو، کل خدا کو جواب دینا ہوگا. میرے برادران اہل سنت، ہمارے شیعوں پر تو آپ نے تہمتیں لگا دی، ہمارا تو خون جان مال پوست
کبھی قتل کے فتوے، کبھی جو ہے گھر جلانے کے فتوے، کبھی کفر کے فتوے، کبھی روافض کے فتوے. ادھر سے فرعون نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو روافض کہا. ادھر ہے اس قوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مومنین کو جو ہے شیعوں کو روافض کہا گیا. ہم چھوڑتے ہیں خدا پر، ہم تو اس در پر جو ہے جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن نہیں چھوڑیں گے. جو آپ دعویٰ کرتے ہو حد عقل اس کو صحابیہ تو مان لیا ہوتا. تو دوستان عزیز، دوسری میں جو التماس کرنا چاہتا ہوں اپنے مومنین شیعہ اور اپنے سنی بھائیوں سے بھی، خدا کے لیے یہ دشمن کی بہت بڑی سازش ہے. سنی محمد اور محمد کی محبت کو ماننے والے ہیں. کبھی تفرقہ شیعہ سنی میں نہیں پڑا تھا، اگرچہ اختلاف موجود ہے، ایک دوسرے کا احترام. آپ پہلے دیوبندی اور شیعہ کو لڑایا گیا، اہل حدیث اور شیعہ کو. آج جان بوجھ کر اہل سنت میں ایسے خوارج کو، نواسب کو جان بوجھ کر شامل کیا جا رہا ہے جو سنی کے لبادے میں آ کے شیعہ سنی اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ظلم کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شیعہ کی طرف سے بھی کوئی آگے سے رد عمل آئے، فساد ہو، اور ہم مسلمان لڑ لڑ کے مرتے رہیں گے. اور جو کافر اور مشرک دنیا سے یہ سازشیں چلا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جو جان بوجھ کر خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جو ہے امہات المومنین کے نام یا جو اختلافی شخصیات ہیں ان کے نام لکھ کر جو ہے پوسٹرز بنا دیتے ہیں، ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے دشمن بن کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں شیعوں نے کر دیا، شیعوں سے کہتے ہیں یہ سنیوں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. خدا کے لیے خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں. اور میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے انبیاء کی، اپنے ائمہ کی سنت سے نہ ہٹنا. کربلا کے بعد بھی امام سجاد علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی امام اس کے پیروں نے کبھی گالی نہیں کی، کبھی نام لے کر کسی کی توہین نہیں کی. ہم توہین کے عادی نہیں ہیں. جنگ صفین والا واقعہ آپ کو یاد ہے. ہمارے ائمہ کا اخلاق جو ہے بلند ہے، اور اس وقت رہبر معظم کا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے تمام مراجع عام کا فتویٰ ہے کہ ہم جو ہے جہاں اہل سنت کا، محب اہل بیت کا پسینہ گرے گا، ہمارا خون گرے گا. ہم نے عراق میں بھی اہل سنت کی حفاظت کی. ہمارے شیعوں نے فلسطین میں بھی، ایران ہو یا لبنانی ہو، انہوں نے فلسطین میں بھی اہل سنت کی حفاظت کی، شام میں بھی حفاظت کی، بحرین میں بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم نے کوئی ظلم نہ کیا، یمن میں بھی. تو دوستان عزیز، اے شیعان کرام، یہ دشمن کی بہت بڑی سازش ہے. فقط قانونی رستہ اور علم کا رستہ. ہم بدگمانی کرنے والے نہیں ہیں، بد گوئی کرنے والے نہیں ہیں. ہم محمد و آل محمد کے رستے پر چلنے والے ہیں. یہ ظلم تاریخ میں پہلے بھی آئے ہیں، لیکن اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، سیدہ صدیقہ، اے طاہرہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ رہنا کہ ہم آپ کی بیٹی کی توہین پر دل رات خون روتے ہیں. ہم دن رات ان کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں. ہم ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں. اے بار الہ، تو ان کے دشمنوں پر لعنت فرما اور ان کو نست و نابود فرما. اور جو ہمارے کوئی نادان بھائی، چاہے ادھر سے ہیں چاہے ہم میں سے ہیں، جو فتنہ کا باعث بنتے ہیں، ان کی ہدایت فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شمار فرما. صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اولاد الاطیبین، خصوصاً علی سیدہ طاہرہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.